ایک پنڈی اور اسلام آباد علی امین خان نے کہا کہ 15 سے 20 ہزار لوگ میں لاؤں گا. اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں، اٹک کے لوگوں، جیلم کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، پنجاب کے لوگوں، سندھ اور بلوچستان کے لوگوں، سن لو، آپ کی شمولیت، آپ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا بڑی معنی رکھتا ہے. آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجبور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے متلاشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قسم سے ہم آپ کی مستقبل کے راستے جو ہیں وہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ جنگ آپ سے پہلے اگر استبداد آئے گا تو ہم پہ آئے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، عید کے بعد ہمارا اصل دنگل شروع ہوگا. عید کے بعد ہم جائیں گے کراچی، ہم لاہور جائیں گے، ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے اور جلسے کریں گے. ضمنی الیکشن میں بھرپور ہم کمپین کریں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ان کی طاقت صرف لاٹھی تک ہے تو یہ کیمرے کی آنکھ دکھائے گی کہ کتنے مخلوق لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے انسانی خون، انسانی حقوق کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈرم کا روپ، آپ کا یہ فرعون کا روپ دنیا دیکھے. آپ لاٹیاں برسائے، آپ گولیاں چلائے اور ہم کاتے جائیں، ہم کاتے جائیں. ہم استقامت کے پیراگان ہیں، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں. وجود کی ایک رمق میں خوف نہیں ہے. پاکستانیوں، ہماری آخری جنگ ہوگی ملین مارچ. بتا رہے ہیں آپ کو کہ مارچ آئے گا کراچی سے ہوتا ہوا، پنجاب کو ٹچ کرتا ہوا اور خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا یہاں آئے گا. اور یہ ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا. اور ہم یہ نہیں دمکا رہے ہیں کہ ہم ریاست پہ اینٹ برسائیں گے یا ہم بلڈنگ کو جلائیں گے. ہمارا خان ہمیشہ پرامن احتجاج کا حامی رہا ہے اور ہمارا آنے والا ہر ایک احتجاج پرامن ہوگا. لیکن جب ہمارا ملین مارچ آئے گا تو آپ کی کوئی طاقت، آپ کی کوئی ایجنسی، آپ کی کوئی پولیس فورس پھر عوام کے اس غیظ و غضب کو نہیں روک سکے گی. پھر ہم ادھر اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور بیٹھے رہیں گے. یا نظام مملکت چلے گا اور یا پھر نظام مملکت صحیح ہوگا. تب تک یہ ہماری جنگ ہوگی. مجھے 30,000 پاکستانی چاہیے، بے خوف، جگر والے، دلیر. آپ یقین کریں 5,000 پاکستانیوں پہ بھی گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 30,000 پاکستانی دے دو اور وہ جو نہ سگیت سے ڈرے، نہ وردی سے ڈرے اور نہ موت سے ڈرے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ 30,000 لوگ بگولوں کی طرح ان کے حلق میں اتریں گے اور ان کے حلق سے مینڈیٹ نکالیں گے اور سب سے بڑھ کے اپنے خان کو لائیں گے. وعدہ کرو خدا رسول کی خاطر، اپنے خان کی خاطر ذرا تھوڑا سنجیدگی سے لو. یہ احتجاجوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو. تمام اسلام آباد کے سکونیتیوں کو کہتا ہوں 3 احتجاج کیے، پرامن رہے، کوئی آنسو گیس لاٹھی چارج نہ ہوا، آئندہ بھی نہیں ہوگا. تو نکلو ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہمارے جلسے میں. بتا دو کہ لاکھوں کا جمع غفیر اکٹھے ہو گیا خان کی رہائی کے لیے اور قوم کے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے. یہ ممکن ہے اگر ہر شخص، مرد، خاتون، بچہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاؤ، موٹیویشنل میسیجز بناؤ، بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے، بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کے نکلنے سے کیا معنی رکھتا ہے، اور بتاؤ لوگوں کو کہ خان کی اور پی ٹی آئی کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں.
30 मार्च के लिए हर एक कोशिश करें। स्ट्रेटेजी सीमाबिया बहन बेटी है, आमिर मुगल साहब बेटे हैं। हम किन किन रास्तों से जलूस आएंगे और इंशाअल्लाह इस दफा ऐसे जलूस लाने हैं कि जब पता चले कि मेजर सती साहब का जलूस आ रहा है तो हद निगाह लोग ही लोग हो। वादा है मेजर साहब। और जब शाहरियार रियाज साहब आए और तनवीर साहब आए और कर्नल साहब आए, जो भी आए, और हम ऐलान करते फिरेंगे, वो जो सर ही सर नजर आ रहे हैं अटक का काफिला है, ये खैबर पख्तूनख्वा का काफिला है। यकीन करो जमहूरियत के लिए आपकी ये खिदमत आज कड़े वक्त में, ये वक्त 1 महीना होगा या 1 साल होगा, लेकिन जो इस वक्त में अल्लाह के इस हुक्म पे अमल करे कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये इनके हाथ में नहीं है। मारना होता खान को मार चुके होते, मारना होता हमें मार चुके होते। जब तक अल्लाह ने जो लम्हात लिखे हैं वो हमारे और आपके पास होंगे, तो आए क्यों ना